السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ازمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 34۔ 30 جنوری۔ بہار تم انہیں نہیں جانتی نا؟ وہ روتے ہوئے اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کا سر نفی میں ہلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا یا اس کے منہ سے انکار سننا چاہتا تھا۔ بہار اس سے اتنا بڑا سچ نہیں چھپا سکتی۔ اسے بہار پر یقین تھا، وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ وہ تو خلیل سعدی تھا۔ تمہارے زخم۔ بہار نے اس کے چہرے کو چھوا، پھر گردن پر لگے خون کو چھونا چاہا تو خلیل سعدی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہار کی آنکھوں نے خلیل کے چہرے سے اپنے ہاتھ تک کا سفر کیا۔ یہ راز نہیں تھا نا بہار؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہا تھا اور بہار اس کا مان توڑ نہیں سکی۔ وہ نہیں کہہ سکی کہ یہ راز تھا۔ بہار نے پھر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، لیکن آج وہ خلیل سعدی سے نظریں نہ ملا سکی۔ بہار سلطان دھوکے باز نہیں ہو سکتی۔ بہار سلطان خلیل سعدی سے بہتر ہے، میرا یقین تھا۔ بہار سلطان وہ خود اذیتی انداز میں کبھی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی بہار کو، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی چلی گئیں۔ خلیل میری بات سنو۔ بہار نے کنولا لگے ہاتھ سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنا چاہا۔ وہ ہنوز نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس بے یقین سی کیفیت کو وہ الفاظ نہیں دے پا رہا تھا۔ ڈان ویٹو تک یہ سچ جانتا تھا اور خلیل، وہ تو کب سے اب تک استعمال ہوتا آیا تھا۔ میں نے ان ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی تھی۔ ان ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر پر چھپ کر پانی ڈالا کرتا تھا۔ میری ان آنکھوں نے آدھی زندگی ماں کی یاد میں آنسو بہائے ہیں۔ بہار، میں یہ معذر نہیں مان سکتا، میں نہیں مان سکتا۔ میری ماں اتنی سنگ دل تھی۔ بہار آگے بڑھی اور اسے خود سے لگایا۔ وہ اس وقت الفاظ سے اسے پرسکون نہیں کر سکتی تھی۔ آسیہ نے اپنے بیٹے کو ایسے بکھرتے دیکھا تو وہ خود بھی رو دی۔ یقین کرو خلیل، یہ آسیہ ہے، ہاں یہ تمہاری ماں ہے اور یہ زندہ ہے۔ بہار نے اس کے چہرے کو تھام کر سمجھانا شروع کیا۔ جیسے تم انڈر کور ایجنٹ ہو، ایسے ہی آسیہ بھی MIT کی ایک انڈر کور ایجنٹ ہے۔ تم سے سچ چھپانا ان کی مجبوری تھی، جو کہ… خلیل سعدی نے ہنس کر اسے دیکھا تو بہار خاموش ہو گئی۔ وہ آج اسے الفاظ سے نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے بہار کے دونوں ہاتھ اس کی گود میں رکھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا بہار، یہ آج سے پہلے زندہ تھی میرے لیے، لیکن آج… بہار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آگے کچھ مت کہنا خلیل، ہم اپنے الفاظوں کا مداوا نہیں کر سکتے۔ ہم مر جائیں تو پچھلوں کو گلٹ دے جاتے ہیں، اور اگر زندہ رہے تو جاگتے انسانوں کو اپنے لفظوں سے مار دیتے ہیں۔ ہم انسان ایسے کیوں ہیں؟ آسیہ کے بارے میں کچھ مت کہو۔ وہ رو رہی تھی تو خلیل کی آنکھیں بھی دگا کر گئیں۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے بہار نے تھام لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ بہار اس کے بائیں کندھے پر وزن ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن خلیل سعدی کا جیسے سانس رک گیا تھا۔ اس کے کندھے سے گولی ابھی تک نہیں نکالی گئی تھی اور بہار کے وہاں ہاتھ رکھنے سے وہ مزید اندر دھس گئی تھی۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ ہوا اور سر گھومنے لگا۔ اس سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آج الفاظ بے معنی ہو گئے تھے۔ گیٹ ویل سون بہار۔ اس نے بہار کو بستر پر بٹھایا اور کسی کی جانب دیکھے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ کھلے گلاس ڈور کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ چلا گیا تھا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا؟ آسیہ، اب میں خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچ رہی ہوں تو اس کا رد عمل ٹھیک لگ رہا ہے۔ ابھی اسے اس ساری تکلیف کو پروسیس کرنے میں وقت لگے گا۔ آئی پرامس آپ کا بیٹا آپ کو کبھی ڈسون نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے ماں کو ڈسون نہیں کیا جاتا۔ وہ آپ کا خون ہے۔ زیادہ سے زیادہ 2 دن ناراض رہے گا، پھر سچ سنے گا، اس پر یقین کرے گا اور پھر معاف کر دے گا۔ آپ اسے تھوڑا وقت دیں۔ تمام۔ آسیہ نے بڑی مشکل سے اس بات میں سر ہلایا۔ بہار ان کا دل بہلا رہی تھی اور وہ بہلانے دینا چاہتی تھی۔ تو کیا تم خلیل کو معاف کر رہی ہو بہار؟ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے آسیہ۔ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو معاف کرے تو پھر مجھے بھی اس قدر ظرف دکھانا ہوگا کہ میں اسے معاف کر سکوں۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ کاش وہ واپس آ جائے۔ اللہ تمہارے دل کے زخموں کو منمل کر دے خلیل سعدی، گیٹ ویل سون۔ اس نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑسانے کو ہاتھ اوپر کیا تو اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ بہار سلطان ساکت رہ گئی۔ یہ خون کب؟ اور اس نے گردن موڑ کر پھر سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ زخمی ہے، خلیل زخمی ہے۔ پھر ارد گرد موجود ہر چیز بے معنی ہو گئی۔ اس کے لیے صرف خلیل سعدی بامعنی ہو گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگی۔ آسیہ اسے آواز دیتی رہ گئی کہ ایسے بھاگنا اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن وہ سننے کو رکی ہی کہاں تھی۔ آسیہ خالی کمرے کو دیکھے گئی، پھر مسکرا دی۔ وقت نے فیصلہ کر دیا تھا، 2 زخمی دلوں کو جدا نہ کرنے کا فیصلہ۔ وہ ER میں آئی۔
وہ ER میں آئی۔ وہ سب سے خلیل سعدی کا پوچھ رہی تھی کہ سامنے سے کاغان آتا ہوا نظر آیا۔ خلیل کہاں ہے؟ وہ خلیل سر گولی نہیں، وہ منہ دھونے گئے ہیں۔ اس کے ہارٹ اٹیک والی بات یاد آئی تو وہ جلدی سے بات پلٹ گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ کیا تم اونچا سنتے ہو اوقات کاغان؟ وہ بس پھٹ پڑنے کے قریب تھی۔ وہ ER میں وہ خلیل سعدی۔ اس وقت وہ جتنی زور کا چیخ سکتی تھی وہ چیخ چکی تھی۔ سب اپنے کاموں سے ہاتھ روک کے اسے دیکھے گئے۔ پردے کے پیچھے اپنے زخم کی ڈریسنگ کرواتا خلیل چوک کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے اسے دیکھا اور پھر اپنا کام کرتے رہے، لیکن وہ اگلے لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ نیم حیات میری زندگی۔ ڈاکٹر نے سمجھ کر پردہ ہلکا سا سرکا دیا۔ بہار کی اس پر نظر پڑی تو وہیں رک گئی۔ خلیل سعدی کو آج سے پہلے اس کا چہرہ اتنا فکر مند نہیں لگا تھا۔ اس نے بس ہاتھ کے اشارے سے اسے خود تک بلایا تھا۔ وہ ناراض تھا لیکن وہاں کوئی ڈرامہ کھڑا کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ بہار وہاں سے نہیں ہلی۔ ہدی بہار، اس نے بے آواز لب ہلائے۔ وہ نہیں ہلی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں؟ بہار نے ایک مرتبہ آنکھیں گھما کر سب کو دیکھا۔ سب اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ خفت بھری مسکراہٹ لیے سب سے چھپتی خلیل سعدی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اس کا پردہ آگے کیا اور اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں گولی کیسے لگی؟ اس کے کندھے پر سے شرٹ کو کاٹ کر گولی نکالی جا رہی تھی۔ وہ گولی کا نشان کندھے اور گردن کے جوڑ کے درمیان میں تھا۔ اوہ، یہ تو ایسے ہی باہر کھیلنے گیا تھا۔ لگ گئی؟ نیور مائنڈ۔ ڈاکٹر اور نرسوں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ باہر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ نرسیں غالباً اپنا کام کر چکی تھی، اسی لیے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس مرتبہ میری تکلیف کا سیدھا واسطہ تم سے تھا۔ کہیں تم نے خود کو شوٹ تو نہیں کیا تھا؟ دل پر نہ کر سکے تو چلو کندھے پر ہی صحیح، شاید باہر پگھل جائے۔ حق ہے ٹھیک، حقے ٹھیک۔ تمہیں میرے درد کا اندازہ نہیں ہے۔ بہار کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ خاموشی سے اس کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی اور جب تک ڈاکٹر زخم کی ڈریسنگ کر کے وہاں سے چلا نہ گیا وہ دونوں خاموشی سے وہاں بیٹھے رہے۔ آج یہ خاموشی بولتی ہوئی اور پرسکون سی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تم ناراض تھے، تم منا سکتے تھے، تم سنتی ہی نہیں تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا خلیل، تمہارے راز بھیڑیے جیسے خونخوار ہے۔ میں تو نہیں سہ پائی، دیکھو تو مجھے ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا۔ ازک نم دیا بہار، میں معافی چاہتا ہوں بہار، لیکن باقی سب کے راز بھی تو فاختہ جیسے ہوتے ہیں نا۔ بہار نے بڑی چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ خلیل سعدی نے آنکھیں موندی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ مزید کچھ بولے، وہ بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہے۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ آخرکار اسے ہی ہار مان کر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنا پڑا۔ وہ ماں ہے تمہاری، تمہیں اپنے قریب دیکھ کر بھی نہ چھو پانا کس قدر اذیت ناک رہا ہوگا خلیل۔ یہ اذیت میں نے پچھلے چند سالوں میں محسوس کی ہے۔ وہ تم سے معافی مانگے بنا نہیں مرنا چاہتی تھی۔ آسیہ میری ماں جیسی ہے، پلیز میری ماں سے بے رخی مت برتو۔ نہیں ہو پا رہا بہار، یہ دل نہیں مان رہا۔ وہ زندہ تھی یار میرے دل میں، ایک حسین یاد کی طرح، لیکن وہ واقعی زندہ تھی۔ میں یہ تسلیم نہیں کر پا رہا، میں اس سب کو پروسیس نہیں کر پا رہا۔ تھک گیا ہوں۔ معافی کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں کروں بہار، کوئی تذکرہ ہی نہیں کرو بہار۔ وہ میری ماں ہے، ان سے معافی منگوانے سے بہتر اپنا گلا کاٹ دوں۔ میں بھی تمہاری طرح کوئی جسٹیفیکیشن نہیں سننا چاہتا۔ میں نے تو تمہاری وضاحت سنے بغیر ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ سو میں نے بھی کر دیا؟ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگا تھا۔ تو پھر ان سے بات کر لو۔ نہیں ہو رہا بہار، دل بہت زخمی ہے۔ اس نے بہار کے کندھے پر سر رکھ دیا تو بہار ہل نہیں سکی۔ دل تک خون کی سپلائی مزید تیز ہو گئی۔ وہ خاموش رہی۔ آج سے پہلے اسے سننے کا دھیان ہی نہیں گیا۔ آج وہ اسے چپ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سب نے چھوڑ دیا، تم کیوں یہاں ہو اب تک؟ خلیل سعدی کے شر سے پناہ مانگا کرو بہار سلطان، تم مایوسی والی باتیں کرتے زہر لگتے ہو۔ تریاق کب لگتا ہے؟ جب بدتمیز اور روڈ خلیل سعدی بنتے ہو، جب ترکی بترکی جواب دیتے ہو، اور جب وہاب اور ہادی سے بات کرتے ہو۔ اس نے گنوا دیا۔ مجھے یہ جان کر بہتر محسوس ہوا کہ میں تو تمہیں ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ مجھے رکنے کے لیے کہو خلیل سعدی، وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ کہوں گا تو بھی چلی جاؤ گی؟ آفٹر آل نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ نہیں کر پاتی نفرت، میں آج بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے بغض پالنا اور تمہارے لیے نفرت پالنا۔ مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ ہاں، کل کہہ دیا تھا غصے میں، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ اس وقت میں کوئی تعریفی کلمات کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ معاف کر رہی ہو؟ مجبوری ہے، بہار نے مسکراہٹ روکے کہا۔ کیسی مجبوری؟ تم مجھ سے محبت جو کرتے ہو۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور اسے دیکھتے ہوئے نہایت خفگی سے کہا۔ اس دنیا میں بھلا کتنی ترک عورتوں سے محبت کی ہوگی تم نے؟ بہار نے قدر تجسس سے اسے دیکھا اور انگلیوں پر گننے لگی۔ ایک۔
انگلیوں پر گننے لگا۔ 1، ہاں بس 1، اور مجھے یقین ہے وہ 1 میں ہی ہوں۔ تم اور مجھ پر یقین؟ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں خلیل سعدی، کیونکہ اب میں تھک چکی ہوں۔ میں ایک ہیپی فیملی چاہتی ہوں۔ خلیل کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے کیا کیا نہیں یاد آیا تھا۔ ہیپی فیملی، رائٹ، اس نے یہی کہا تھا۔ مجھے قبول کرنے کا شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ اسے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں تھما سکتا تھا کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان بننے کی کوشش کرے گا یا اپنی جاب چھوڑ دے گا، لیکن وہ اسے ایک اچھی زندگی کا وعدہ دے سکتا تھا۔ میں آسیہ کو بہت سالوں سے جانتی ہوں۔ جب تم پہلی مرتبہ میرے آفس میں آئے تھے اور میرے خفیہ موبائل پر ایک کال آئی تھی، وہ آسیہ کی تھی، اور جب تمہیں احساس ہوا کہ میں کسی خفیہ سرگرمی میں شامل ہوں تو میں اس وقت واقعی کسی خفیہ کام میں ملوث تھی۔ اب یہ سب ثانوی باتیں ہیں۔ تم آسیہ سے بات کر لو، اور ہاں، تلخ بالکل مت ہونا، زیادہ ساری خوشی کا اظہار کرنا۔ اور وہ گردن اٹھائے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں مینج کر لوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہار کو خود کے برابر کھڑا کیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ یہ مداوا تھا پچھلی تمام غلطیوں کا، تمام بے رخیوں کا، تمام تلخیوں کا، تمام تکالیف کا، تمام عدم توجہ کا، تمام سرد مہریوں کا، گزرے وقت کی تمام اداسیوں کا۔ یہ مداوا تھا خلیل سعدی۔ بہار سانس روکے کھڑی رہی، دل بھر آیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر بہت سے آنسو بہانا چاہتی تھی، بہت سے شکوے کرنا چاہتی تھی، بہت سے دکھ درد بانٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کندھے کے مالک نے اسے کبھی یہ اختیار ہی نہ دیا تھا۔ خود کے ساتھ ہوئی ناانصافیاں یک کے بعد دیگر یاد آنے لگی، آنکھیں بھر آئی۔ ایک لمحے کو لگا تمہیں کھو دیا ہے بہار، اور زندگی پھر سے ویران کھنڈر ہونے لگی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ ہے نا، اس نے وعدہ کیا تھا تمہیں ایسے الگ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ تم میری ساتھی بن کر رہو گی۔ اس نے کہا تھا عزیز لوگوں کے ذریعے امتحان میں ڈالے گا، اور پھر جب ایسا ہوا تو مجھے ثابت قدم رہنا پڑا۔ اللہ نے تمہیں واپس لوٹا دیا۔ وہ خلیل سعدی جیسے لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، خلیل سعدی جیسے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں بہار۔ وہ اسے خاموشی سے سنے گئی اور آنکھوں کو فی الحال بہنے سے باز ہی رکھا۔ بہار کو آج بولتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا، شاید وہ ہمیشہ سے اچھا ہی تھا۔ درمیان میں موجود مافیا کی کالک نے اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیا تھا، یا پھر یہ بہار کے دماغ میں تھا کہ اسے مافیا ہمیشہ سے برے ہی لگتے تھے۔ تم اللہ سے وعدہ کیسے لیتے ہو؟ میں بس بتا دیتا ہوں اللہ کو میرے فلانا کام آپ کے ذمے ہے، باقی کے لیے میں کوشش کروں گا۔ ایک لمحے کو یقین ڈگمگانے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ اب میں بھی اللہ سے وعدہ کرتی ہوں۔ بہار نے سر اٹھا کر اسے سچ بتایا، اور پھر گڑبڑا کر اس سے الگ ہوئی اور اپنے بال سیدھے کرنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہار کا چہرہ خوف سے سرخ پڑ گیا۔ کیا تم ازمیر چلو گی؟ اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ زور، یہ مشکل ہے نیے، کیوں؟ وہ چونکا، اور اس کا چونکنا بنتا تھا، کیونکہ مجھے انقرہ میں جاب ملنے والی ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا بہار سلطان؟ یہی کہ تم مجھ سے ریکویسٹ کرو تاکہ میں ازمیر جانے کے بارے میں سوچوں۔ بہار نے قدرے بچکانہ انداز میں کہا، اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، نے دن طلیب ایت ملیم، میں کیوں درخواست کروں؟ تمہاری مرضی، چلنا ہے تو چلو، نہیں تو تمام۔ میں آسیہ اور برا کو لے کر استنبول چلی جاؤں گی۔ وہاب تو ویسے ہی استنبول جانے کی ضد کر رہا تھا۔ ہادی کو بھی میں منا لوں گی۔ اکیلے ازمیر میں بیٹھ کر مکھیاں مارنا تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ خفگی سے بولا ایوب۔ اگر تم نے ریکویسٹ نہ کی تو؟ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ، نے دن طلیب ایت ملیم، میں کیوں درخواست کروں؟ بہار نے دن، تمہیں نظر آنا چاہیے کہ ہم تینوں تمہیں ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک ہیپی فیملی چاہتے ہیں۔ اور اپنی اور میری بات کرو خلیل سعدی۔ ہر مرتبہ بچوں کو اپنا ڈیفنس میکانزم نہ بنایا کرو۔ وہ چونکا اور پھر بات کو انسنا کیا۔ تم خود سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ خفا سا کہہ رہا تھا، تمہیں کہنا آنا چاہیے۔ تمام بہار سلطان، کیا تم میرے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہو گی؟ سوچ کر بتاؤں گی۔ اور وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئی تو خلیل اپنی جگہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اپنے بازو کو چیک کرتا وہ بھی وہاں سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی حاقان اور کاغان کھڑے تھے۔ اسے بالکل حیرانی نہ ہوتی اگر حاقان یہ کہہ دیتا کہ وہ اس کی ماں کا سچ بھی جانتا تھا، اسی لیے اس نے پوچھنا تک گوارا نہ کیا، کیا صورتحال ہے؟ اس کا انداز سرسری سا تھا۔ تمہارا پلان رسکی اور خفیہ تھا، جس کی بدولت تم سسپینڈ بھی ہو سکتے ہو۔ حاقان کے بتانے پر وہ ہنس پڑا۔ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس کا انداز پرسکون سا تھا۔ تم جاب سے فائر کیے جا رہے ہو خلیل، حاقان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خلیل کی نظروں نے حاقان کے پیچھے ER کے دروازے تک کا سفر کیا۔ تم اور تمہاری آمر ایسا ہونے سے روکو گے حاقان، ورنہ
وہ رکا اور ER کے دروازے کی جانب پھر سے دیکھا جہاں خاقان کی عامر کھڑی تھی، اس کی ماں کھڑی تھی۔ میرا کبھی کوئی بھائی نہیں تھا اور میری ماں آج بھی وہاں دفن ہے جہاں آج سے پہلے تھی۔ خلیل بکواس مت کرو، خاقان زیادہ جذباتی سا آگے بڑھا۔ اس سے اپنی عامر کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میری ریپو پر آنچ نہیں آنی چاہیے ڈپٹی خاقان۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے باہر نکل گیا اور ایک نظر بھی اپنی ماں پر نہیں ڈالی۔ خاقان جو ہونک سا کھڑا تھا خلیل کے پیچھے بھاگا۔ سالہ کہہ رہا تھا کہ تمام قتل اس کے کندھوں پر ہے اور یقین دہانی کروا رہا تھا کہ ہم لوگوں پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یا لانجی جھوٹا۔ خاقان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر جاتا۔ اس کی ناراضی بہت تکلیف دہ ہوگی خاقان، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ آسیہ اس تک آئی تو وہ افسردہ سا مسکرا دیا، وہ بھی تو اسی دکھ سے گزر رہی تھی۔ 2 فروری۔ جب کسی یہودی برادری میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پر لٹا کر اسے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمعیں روشن کر دی جاتی ہے۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا اور میت کے قریب کچھ کھانا پینا یا کوئی مطلوب ادا کرنا ممنوع ہے، اس عقیدے سے کہ چونکہ مرنے والا اب ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومریم کہا جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تھی جب سامنے سڑک کے دوسری جانب اسے اپنے بھائی کی کار کھڑی نظر آئی۔ سلجھی ہوئی صنوبر قدرے تعجب سے اپنے بھائی کی جانب بڑھی تھی۔ آپ یہاں واپس کیسے آئے؟ خیریت ہے؟ صنوبر اچنبھے سے پوچھ رہی تھی۔ اسے تو اب روس سے کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، کیا تم روس چلو گی؟ اگر کبھی ترکیہ چھوڑ کر کہیں جانا بھی ہوا تو وہ ملک روس نہیں ہوگا ابھی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو قونصلیٹ سے نکال دیا گیا ہوں، اپنے تعلقات کی بنا پر مجھے غدار ٹائپ کچھ بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ میں پھر سے اپنا کیریئر بنا سکتا ہوں اور میں تمہارا اچھا بھائی بننے کی کوشش کروں گا۔ آپ کسی مافیا کے گلوری بنیں گے؟ خلیل سعدی کے، بہار کے یا پھر بہار کے بھائی کے؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ لیام جان اور اچھا انسان اس سے ہضم ہی نہ ہوا۔ وہ انسانوں کی اچھی بری کیٹیگری میں نہیں آتا تھا، وہ قاتلوں کی اچھی بری کیٹیگری میں آتا تھا۔ میں اپنا بزنس کروں گا شفاف طریقے سے۔ صنوبر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ میں کیسے مان لوں لیام آبی کہ آپ کے دل میں بہار کی فیملی کو ختم کرنے کی خواہش دب چکی ہے؟ یہاں سے جانے سے پہلے تک آپ انتقام اور نفرت میں ڈوبے پڑے تھے۔ قتل کرنا آپ کا ڈیفنس میکانزم ہے، فطرت ہے جو کہ بدلتی نہیں ہے۔ مجھے ملیسا کے قتل کا افسوس ہے۔ اسے افسوس نہیں، گلٹ کہتے ہیں، جو بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ قاتل سکون سے نہیں رہ سکتے۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میری مدد کرو، میں سکون سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ صنوبر نے جواب دینے کے لیے چند لمحے لیے۔ زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جسے شیروا قادشاہ یعنی مقدس لوگ کہا جاتا ہے، جن کے ذمے تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے۔ میت کو غسل و کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کی ذمہ ہوتا ہے اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہودی عقائد کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ روس چلنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کسی شرط؟ آپ جانے سے پہلے بہار سے معافی مانگیں گے۔ کس چیز کی معافی؟ اسے استعمال کرنے کی معافی، ملیسا کے ہوتے ہوئے اسے اپروچ کرنے کی معافی، اس لڑکی کا دل توڑنے کی معافی، اس لڑکی کو دھوکہ دینے کی معافی، اسے مینٹلی ٹارچر کرنے کی معافی۔ اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ کیا ایسے معافی مانگنے اور ایسے معاف کر دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بس انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے جب کوئی دوسرا مان لیتا ہے کہ وہ غلطی پر تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی کر لوں گا۔ وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کو تیار تھا، لیکن یہ قدرت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ صنوبر کو اپنے بھائی سے اس کی زندگی میں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن اب وہ نہیں تھا تو وہ اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ لیام کی قبر کے پاس بیٹھتے ہوئے صنوبر اس سے ہوئی آخری ملاقات کو یاد کرتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ خلیل سعدی نے آگے بڑھ کر اسے تسلی دی اور ساتھ لیے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ بہار بھی وہیں کھڑی تھی اور جان چکی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ اتارنا چاہو تو اتار سکتی تم اپنے بھائی کی موت کا بدلہ اتارنا چاہو تو اتار سکتی ہو۔ مجھے بچاتے ہوئے مرا تھا، حالانکہ اسے مجھے مارنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں خلیل آبی؟ لیام نے آپ کے کہنے پر تو
نہیں خود کو آگے کیا تھا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں صنوبر، اسی لیے تم مجھے الزام دے سکتی ہو۔ کسی کو الزام نہیں دینا، جو ہوا میں اس پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتی۔ خلیل نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تو بہار آگے آئی اور اسے گلے لگایا۔ یہودی طبقہ مرنے والوں پر رویا نہیں کرتا تھا، لیکن بہار سلطان کو گلے لگی صنوبر رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہاں سے مجمع ہٹتا گیا تو صنوبر واپس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا بھائی سدھر گیا تھا اور بہار سے معافی مانگنا چاہتا تھا تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ خلیل اور بہار نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مرنے والوں کو الہام ہوا کرتے ہیں صنوبر، میں یقین کر چکا ہوں کہ وہ سدھرنے کی کوشش کر چکا تھا۔ خلیل نے اس کا مان رکھ لیا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ بہار بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا معاف کر دینے سے سب ٹھیک ہو جایا کرتا ہے بہار؟ صنوبر کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر خلیل کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کچھ نہیں ہوتا، موو آن کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بہار نے کہا اور خلیل سادی مسکرایا۔ وہ نہیں مسکرا سکی، وہ کسی کمزور لمحے میں اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ 2 فروری وہ دونوں ابھی لیام جان کی تدفین سے واپس آئے تھے اور دروازے کے باہر ہی انہیں آسی مل گئی۔ بہار نے اسے اگنور کر کے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ گڈ لک، بہار اس کا کندھا تھپتھپا کر کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر گھر کے باہر ہی کار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا، پھر گہرا سانس لیتا اندر آیا اور گھر کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ آسی بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ماں کو بیٹے سے گفتگو کرنے کو الفاظ نہیں ملے تو بیٹے نے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کیسے ہو خلیل؟ بہتر ہوں۔ کچھ پوچھو گے نہیں؟ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ تم جو بھی کہو گے میں اسے بدتمیزی نہیں سمجھوں گی، آسی نے اسے حوصلہ دینے کو کہا۔ بدتمیز نہیں ہوں، لیکن دل دکھانے والی باتیں کرتا ہوں۔ مجھے بولنے پر مت اکسائے، میں کوشش کروں گی تمہاری کسی بات کو دل پر مت لوں۔ مطلب میری بات اہمیت نہیں رکھتی؟ اسے برا لگا۔ اہمیت رکھتی ہے، اور اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ بہار کے ہارٹ اٹیک سے شدید ہارٹ اٹیک سہ سکتی ہوں۔ وہ کچھ مزید ناراض ہوا۔ کم از کم انہیں اس وقت ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ صرف اتنا بتا دے کہ آج کے بعد محمد پاشا کو محبت سے یاد کروں یا گلٹ سے۔ میں نے آپ کی موت کا قصوروار ہمیشہ اپنے باپ کو ٹھہرایا تھا، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم محمد کو محبت سے یاد کرو خلیل، اور ایک سخت لیکن اچھے باپ تھے۔ وہ ایک سخت لیکن اچھے باپ تھے، تم سے بہت محبت کرتے تھے اور مافیا اصولوں کو صرف اسی لیے توڑا تاکہ تم اس جانب نہ جا سکو۔ ہر باپ ایسا ہی چاہتا ہے کہ جس دلدل میں اس نے زندگی گزاری ہے اس کی اولاد اس دلدل سے محفوظ رہے، اور ہر باپ ایسی کوشش بھی کرتا ہے۔ انسان دوستوں کی دنیا انسانوں کو تلخ اور سرد بنا دیا کرتی ہے، اور محمد بھی ایک سخت انسان تھا۔ آپ بابا کو ڈیفینڈ کرنا بند کریں، ان کی وجہ سے مجھے حقان کے بابا کا قتل کرنا پڑا، میں ساری زندگی ان کی شفقت سے محروم رہا۔ کیا آپ جانتی ہے کس اذیت سے گزرا تھا میں جب آپ دونوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ کیا آپ مجھے میرا وہ معصوم بچپن واپس دلا سکتی ہے جہاں میں ایک معصوم لڑکا تھا، جہاں مجھ سے بلا وجہ قتل نہیں کروائے جاتے تھے، جہاں میری مسکراہٹ سچی ہوا کرتی تھی، جہاں میں خود کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتا تھا؟ آپ کچھ بھی تو نہیں لوٹا سکتی آنے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اپنی ماں کو ماں کہنے پر مجبور کیا۔ کون سا شجاعتی تمغہ ملا آپ کو خفیہ ایجنٹ بن کر؟ اس نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ ترحم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں مجھے آنے، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ بس مجھے سنیں، وہ سب باتیں جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں نے کب کب آپ کو مس کیا؟ جب میں سرد راتوں میں سڑکوں پر بلا ضرورت گھومتا تھا، جب میں اسکول کالج کے باہر بچوں کو ان کے ماں باپ سے محبت اور مان بھرے بوسے لیتے ہوئے دیکھتا تھا، جب میں لڑکوں سے لڑ کر گھر آتا تھا تو مجھے اس وقت کوئی چاہیے ہوتا تھا جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکے، جب میری ٹریننگ کے دوران چھٹیوں میں سب گھر جاتے تھے اور میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، سب کے گھروں سے مائیں کھانا بھیجتی تھی، لیکن میرے نزدیک انیم تو قبر میں تھی، جب جوانی میں لڑکوں کی مائیں ان پر فخر کرتی تھی تب بھی میری ماں وہاں نہیں تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ بنا ہی نہیں۔ اس کا سانس پھول گیا، اسے بولنے میں دقت ہونے لگی۔ خلیل، انیم ابھی آپ صرف مجھے سنیں، وہ چیخا نہیں تھا لیکن لہجہ سخت سنجیدہ تھا، اس کے الفاظ دل کے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، کبھی اتنے نرم کہ روئی کے گالے محسوس ہو اور کبھی اتنے سخت کہ مر جانے کو دل کرے۔ جب مجھے مافیا کے کور میں گھسنے کا کہا گیا
تو آپ جانتی ہے کہ میں آپ کے برائے نام قبر پر بیٹھ کر کتنے پہر رویا تھا۔ ابو سیف کو آپ نے میرے لیے بھیجا ہوگا اور میں سمجھتا رہا کہ انہیں مجھ سے وقتاً کوئی خاص لگاؤ ہو گیا ہوگا۔ لیزا سے شادی کا کہا گیا، بغیر چوچرا کے کر لی۔ میرے بیٹے میری ہمت بنے۔ پھر آپ سب نے مل کر بہار کو میری زندگی میں بھیجا۔ میں خود کو اس کے ایک ایک محرومی کا قصوروار سمجھتا ہوں آنے۔ میں ابھی بھی خود کو اس گلٹ سے آزاد نہیں کر پایا کہ میں اس کی خوشیوں کا قاتل ہوں۔ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں، میں اس کی اولاد کا قاتل ہوں۔ وہ عورت میرے جیسے آدمی کو کیسے مل گئی؟ میں اسے زندگی میں کوئی خوشی نہ دے سکا اور وہ پھر بھی آج میرے ساتھ میرے گھر رہنے آ گئی۔ وہ مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی؟ کیا مجھ سے نفرت کرنا اتنا مشکل ہے؟ کیا مجھے چھوڑنا تکلیف دہ ہے؟ آپ نے تو ایک مرتبہ بھی میرا نہیں سوچا، اور وہ جو چھوڑنا چاہتی تھی آج بھی میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مجھے کسی نیکی کے بدلے میں ملی ہوگی، لیکن کون سی نیکی؟ میں تو نیک انسان نہیں ہوں اور میں اسے فار گرانٹیڈ بھی نہیں لیتا۔ وہ سرخ چہرہ لیے ہنس پڑا اور پھر آسیہ کے کان کے قریب جھکا۔ اللہ سے ٹریڈ کی ہوئی ہے کہ وہ بہار سلطان کو مجھ سے الگ نہیں کریں گے۔ وہ واحد عورت ہے جو میرے عیبوں سمیت مجھے قبول کیے ہوئے ہے، اور مجھے آپ کی بیٹی سے محبت بھی ہے۔ وہ بھی میری طرح بدتمیز ہے، لیکن میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کب شکوے کرتے کرتے وہ مسکراتے ہوئے بہار سلطان کا ذکر کرنے لگا۔ ہو نہ ہو شادی کا یہ آئیڈیا بھی آپ نے دیا ہوگا بہار کو، اور سوچا ہوگا کہ اپنے بیٹے پر اس طریقے سے بھی نظر رکھی جائے۔ بہار آپ کو میرے بارے میں بتاتی ہوگی نا؟ کیا وہ میرے ساتھ خوش تھی ان 2 سالوں میں؟ گویا کہ ہمارا تعلق اس حادثے کے بعد اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وقت اچھا گزرا۔ وہ آسیہ کو کسی بھی سوال کا جواب دینے کی مہلت دیے بغیر اپنی کہے جا رہا تھا۔ وہ اپنے مسکیریج کے بعد سے ساری امیدیں کھو چکی تھی۔ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس حادثے سے آج تک ہیل بھی نہیں کر پائی۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی، وہ اس حادثے سے بڑے جڑے حلیل سعدی کے خیالات سننا چاہتی تھی، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی بہار سلطان کو بھی سننا چاہتی تھی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اس بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، اور ہم اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ وہ حادثہ نہیں تھا انے، وہ ہماری زندگی تھی۔ ہم بہت خوش تھے آنے۔ ہم نے نور بانو کو محسوس کیا تھا، وہ میری بیٹی تھی۔ وہ سانس لینے لگی تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ اس کے آنے سے ہمارے سب غم ختم ہو جائیں گے، ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن نور بانو آئی ہی نہیں۔ میری بیٹی نے اپنے باپ کی گود کو خالی رکھا آنے۔ میں بہت ناراض تھا اللہ سے تب، بھلا اولاد کو ایسے واپس لیا جاتا ہے؟ تب مجھے لگا کہ میرے دل کا ایک ٹکڑا نور بانو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ جو ہوا وہ میرا خواب و خیال ہو، لیکن وہ سب حقیقت تھا۔ بہار اس سب سے گزر چکی تھی، میں کیسے کہتا کہ وہ خواب ہے؟ میں نے اس کے کپڑے لیے تھے، ننھے سے جوتے بھی خرید کر لایا تھا روم سے، اور بہت شاپنگ کرنی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے وہاب اور ہادی کے لیے کی تھی۔ لیکن میری نور بانو وہ نہیں آئی آنے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے روتا گیا، اور اب کی مرتبہ اس نے خود کو کسی خول میں بند نہیں کیا، اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ یاد رکھیں، ان سب باتوں کا تذکرہ بہار سے مت کریے گا۔ میرا وعدہ قائم رہنا چاہیے، اور میں آج ایک وعدہ آپ سے بھی کرتا ہوں کہ میں بہار سلطان کو ہیل کرنے میں مدد کروں گا۔ بہت محبت کرتے ہو بہار سے؟ آسیہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ انسانی سوچ سے بھی زیادہ۔ اسے اب تکلیف مت دینا، تم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرو۔ آپ کے ساتھ اتنے سالوں بعد بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا ہے۔ آپ نے میرے بیٹوں کو دیکھا؟ کیا آپ ان سے ملی ہے؟ وہ دونوں بہت پیارے ہیں، اور مجھے اس دنیا میں ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ کس تاریخ کے کس لمحے کی تصویر دیکھنا چاہو گے؟ وہ مسکرا دی، اور حلیل اپنی جگہ سن ہو گیا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے قریب تھی، اور وہ جان نہ سکا۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ اب کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، کوئی سوال جواب نہیں کرنا تھا۔ ابھی وہ ساتھ تھی، بس اسے اس جذبے کو محسوس کرنا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں موجود بہار سلطان وہاں سے ہٹ گئی۔ اندر لاؤنج میں جھانکو تو وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بہار کو آتا دیکھا تو اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب سے بہار کی طبیعت خرابی کا سنا تھا تب سے وہ اس کا زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ وہ الجھی ہوئی تھی، اسی لیے دھیان نہیں دے پائی۔ ان دونوں کے کہے پر وہ حال میں آئی اور مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہادی، میں نے سنا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے تمہاری قرت خوبصورت اور مسحور کن ہو گئی ہے۔ بہار نے ہادی کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ نظر کے نظر دروازے کی جانب بھی دیکھ لیتی، پتہ نہیں
وہ دونوں مزید کیا باتیں کر رہے تھے؟ اب تک تو اندر آ جانا چاہیے، میری قرت پہلے سے ہی چارمنگ اور خوبصورت تھی۔ اچھا تو مجھے سورہ رحمان سناؤ۔ گل خانم، آپ مجھ سے اتنی مرتبہ سورہ رحمان سن چکی ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ چلو لڑکے، اتنا غرور مت دکھاؤ، دل کے مریضوں کے لیے سورہ رحمان اچھی ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو سورہ رحمان سناتا رہوں تو کیا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی؟ ایوت ایوت، بہار نے پر یقین لہجے میں کہا، اور ہادی ہمیشہ کی طرح اس کی بات مان کر سورہ رحمان سنانے لگا۔ اور ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجورے اور انارے ہیں، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ رحمان، آیت نمبر 62 سے 78۔ ہادی تلاوت کر رہا تھا اور وہاب نے اپنی ریسرچ کی فائل آئی پیڈ میں کھول کر بہار کے سامنے کی۔ وجہ وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ یہاں لکھے الفاظ موجودہ صورتحال سے ملتے تھے۔ وہ لوگ ہمیشہ ہر سورے کو خود سے ریلیٹ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ہادی کو سنتے ہوئے نوٹس بھی پڑھتے رہے۔ یہاں نئی جنتوں کا ذکر اسی لیے ہوا کہ اللہ خاص جنتیوں کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہتے تھے۔ یہاں کے باغ اتنے سبز ہوں گے کہ سیاہی کا گمان ہوگا۔ نزاختان کا مطلب بہت ہی انٹینس قسم کے چشمے ہوں گے جن سے پانی جھلک رہا ہوگا، یعنی جب پانی نیچے گرتا ہوگا تو اس کا انداز پٹکنے والا ہوگا اور اس کے فوارے سے نکلنے والی چھینٹیں ہم پر پڑے گی۔ جہاں جس سے جو نئی بات محسوس ہوتی وہ وہاں لکھتا جاتا۔ بہار نے نزاختان کا ایک نیا معنی آئی پیڈ پر لکھا تھا۔ پہلے ذکر کی گئی جنتوں میں پھل تو ہوں گے اور ان کے 2 مزاج بھی ہوں گے، لیکن وہاں کسی پھل کا نام نہیں لیا گیا۔ یہاں نخل اور رومان کو مخصوص کر دیا گیا ہے اور عربی مزاج کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اور عربی ٹیسٹ کا خیال اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ عرب لوگ ہی تھے جو اسلام کے لیے پہل کرنے والے تھے۔ ان کے اسپاؤس میں ہر طرح کی خیر اور خوبصورتی ہوگی۔ شیخ کہتے ہیں کہ دنیاوی اسپاؤس میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کم ہی ہوتی ہے، یعنی اگر خوبصورتی ہو تو خیر کم ہوتی ہے کیونکہ حسن سے تکبر آتا ہے۔ انٹینشن چاہیے ہوتی ہے، صرف خیر ہو تو بھی انسان کہتا ہے یار تھوڑی سی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان خوبصورتی کو سراہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ جنت کے اسپاؤس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو کسی مرد کو چاہیے ہوتی ہے۔ مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس سے آگے سوچنے والے کافی موجب ہاتھ سے بنائے گئے تھے۔ مجھے جو جواب مل گیا، بابا کہتے ہیں مرد کو اپنی اسپاؤس سے صداقت، شرافت، فرمانبرداری، حیا اور وفاداری چاہیے ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کر دیا کرتا ہے، لیکن اپنی اسپاؤس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ بہار نے پڑھ کر چونک کر وہاب کو دیکھا۔ اس کے اور حلیل کے درمیان اس قسم کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے مطابق وہاب ابھی ان سب باتوں کے لیے چھوٹا تھا، لیکن سر جھٹک کر وہ آگے پڑھ رہی تھی۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں خیموں میں تکیے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں صحابہ کو اور سابقون کو سلیوٹ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ خیموں کا ٹیسٹ ان عربیوں کو اور صحرا میں رہنے والوں کا تھا۔ ہم ترکوں کا تو بڑی بلڈنگز کا شوق ہے نا، ہم صرف تب خیمے لگاتے ہیں جب ہائکنگ یا آؤٹنگ کے لیے کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کوئی رہنے کی جگہ میسر نہ ہو، لیکن خیموں کے ذکر سے مراد خاص عربی مزاج کا خیال رکھنا ہے۔ وہ وہاں بڑی لگژری جنت میں ہوں گی اور ان کی جنت کا انٹیریئر بھی بہت خوبصورت ہوگا۔ سورے کے آخر میں جنت کے کلائمیکس کی جانب جایا جا رہا ہے، یعنی وہ ریشم کے سبز تکیوں کی ایک قطار کے پیچھے بیٹھی ہوں گی، ایسی خوبصورتی سے گھرے جسے آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔
پھر اس سورے کا اختتام بھی اسی بابرکت نام پر ہوا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے ایسی اچھائی جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی چیز جو بڑھتے اور بڑھتی چلی جائے، بڑھے اور بڑھتی چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی ایک پیالے سے صحابہ کو کھانا کھلاتے تو وہ کھانا ختم نہ ہوتا، کیونکہ اس میں برکت تھی۔ اللہ کے اس نام میں بھی برکت ہے جس سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی۔ مورل آف دا اسٹوری: اللہ کے نام کے احساس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا یہ نام جس سے سورہ شروع ہوئی ہے وہ نام بھی مبالغہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت پر ایمان، اس کے نام کی برکت پر ایمان۔ اللہ کی عظیم رحمت قرآن ہے اور اس کی برکت سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ہادی نے تلاوت ختم کی تو بہار نے اسے خود میں بھیج کر اس کے سر پر محبت سے بوسہ دیا، اور اس تلاوت کے لیے سب قربان کر سکتی تھی۔ وہ دونوں جب قرآن سناتے تب بہار کے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی تھی۔ 10 آؤٹ آف 10 اس نے ہادی کی تلاوت کو ریٹ کیا، اور میں؟ تم 10 آؤٹ آف 10 پلس، اس نے مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھے اس سورے کا مین تھیم صرف جنت دوزخ کی بحث لگی ہے کہ برے لوگوں کو کیسی جگہ ملے گی اور اچھے لوگوں کو کیسی جگہ، لیکن پھر بھی سورے کا ردھم اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟ اس سورے کا آغاز اللہ کی رحمت سے ہوا تھا، گل خانم، پھر اللہ کی خلق کی بات ہوئی، جیسے انسان، جن، سمندر، موتی، مرجان، زمین اور آسمان، پھر سزا کا ذکر ہے جن میں سے ایک یوم القیامہ اور ایک جہنم ہے، اس کے بعد پہلی 2 جنتوں کا ذکر ہے، اور پھر مزید انٹینسٹی کے ساتھ اگلی 2 جنتوں کا ذکر ہے۔ گل خانم، اس کے بعد پھر سے اللہ کی رحمت اور اس کی عظمت کی بات کی گئی ہے۔ اس کا ردھم اسی لیے پیارا لگا کیونکہ اس میں ایک ترتیب سے بات کی گئی ہے اور اسی کی ریورس ترتیب اس سے اگلی سورے میں دی گئی ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز ریزننگ یا وداؤٹ لاجک نہیں بناتا۔ وہاب اسے بتا رہا تھا۔ بہار نے قدرے غیر مطمئن انداز میں اسے دیکھا تو ہادی اسے آسان الفاظ میں سمجھانے لگا۔ آسیہ اور خلیل اکٹھے اندر آئے تو بہار کو محسوس ہوا کہ حالات نارمل ہونے کی جانب گامزن ہیں۔ 5 فروری بہار نے گھر کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اسے کھڑے پایا، ہاتھوں میں سفید گلاب کے بکے تھامے۔ بہار کو دیکھ کر وہ دل سے مسکرایا۔ خلیل گھر پر نہیں ہے، بہار نے اطلاع دے کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ آپ سے ملنے آیا ہوں، جلدی کہو، اور بھی کام ہے۔ ہم کلاک ٹاور تک واک پر چل سکتے ہیں؟ وہ چند پل اسے گھورتی رہی، پھر دروازہ بند کرتی اس کے ساتھ چل دی۔ سب کو معاف کر دیا آپ نے خانم؟ کیا میں بھی آپ سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ بہار نے گردن گھما کر اسے دیکھا جو قدرے فاصلے پر چلتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بہار کے چہرے کے زاویے بگڑے، وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ جا کے معافی دینا۔ میں تم سے کوئی گلے شکوے کرنے کے حق میں نہیں ہوں بیگ جی بہرام، تم جا سکتے ہو۔ میں آپ کو یہ حق دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے برا بھلا کہہ سکتی ہے، نہیں کہنا چاہتی؟ کس کی خاطر معاف کر سکتی ہے مجھے؟ آسیہ، عامر، خلیل، سعدی، آپ کے بچے یا ایمرے؟ میں ان سب کی خاطر آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی بابا کی وجہ سے مشکل تھی، لیکن اصل وجہ تو تم تھے بہرام۔ تم آسیہ کا سچ جانتے تھے، تم خلیل سعدی کا سچ جانتے تھے، تم یہ بھی جانتے تھے کہ خلیل نے میرے بھائی کو کہاں رکھا تھا، اور پھر بھی تم خاموشی سے میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ کتنے بے شرم ہو تم، کس منہ سے آ کر معافی مانگ رہے ہو؟ اب تو یہ دل معاف کرتے کرتے بھی تھک گیا ہے۔ میں ہر حرکت پر شرمندہ ہوں۔ وہ شرمندہ نظر آتا تھا، ہونا بھی چاہیے، وہ اسے فی الحال شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ مزید کیا کر سکتا ہوں؟ تم واپس سے بیگ جی بہرام بن جاؤ اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں۔ وہ سب تو سلطان عمر کے لیے تھا، اس نے چمبے سے کہا۔ تمام اب ایمرے کے لیے بن جاؤ، اس نے حل پیش کیا۔ ایسا ممکن نہیں، کیوں؟ میں ملک کے نامور ایجنسی میں ڈپٹی تمام ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مائی باس بہرام۔ بہار خانم، سوچ کر بتانا بیگ جی بہرام۔ اور کلاک ٹاور کی جانب جانے کے بجائے وہ واپس گھر کی جانب چل دی، اور وہ پیچھے کلاک ٹاور تک کی واک کی حسرت دل میں لیے ایسے ہی کھڑا رہا۔ 14 فروری انقرہ کے علاقے میں عید مسگت کی فضا آج پرسکون اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ سیاہ فارمل 3 پیس سوٹ کے ساتھ سفید شرٹ زیب تن کیے اپنی کار سے باہر نکلا، اپنے گاگلز چڑھائے اور کار کا دروازہ بند کرنے کے بعد سر اٹھا کر MIT کی بلڈنگ کو دیکھا، اور پھر سنجیدہ سی چال چلتا میں پیسنجر سیٹ کی جانب آیا، کار کا دروازہ کھولا اور اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، گردن اٹھائے باہر سلطان مسکرا دی اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور کار سے باہر نکل آئی۔ گہرے نیلے ڈریس سوٹ اور نیوی رنگ کی شرٹ پہنے باہر سلطان اس کے برابر آ کھڑی ہوئی، آبرن بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور پیروں میں آکسفورڈ شوز پہنے ہوئے تھے۔ وہ باوقار اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتی رہی، اس کے کانوں کے نیلے
ہیرے بھی چمکتے رہے۔ ایسا بھی کوئی لطیفہ نہیں لگ رہا میں کہ زمانی انداز میں مسکرایا جائے۔ وہ کار کا دروازہ بند کر کے پلٹا تو اسے خود کو تکتا پا کر خفگی سے کہے بنا نہ رہ سکا۔ ایک لطیفہ ہی یاد آیا تھا۔ اپنے سن گلاسز پہنتے ہوئے بہار سلطان نے کہا، بھلا کون سا لطیفہ؟ اس نے جاننے میں دلچسپی دکھائی۔ When a man opens a car door for his wife, it's either a new car or a new wife۔ جواباً وہ بھی ہنس پڑا۔ یہ عورت نہیں سدھرے گی۔ دیکھا، مزے کا لطیفہ تھا نا؟ اسے ہنستا دیکھ کر وہ پھر سے پوچھ رہی تھی، مجھے اچھا شوہر بننے دو ورنہ آنے نے اپنی تربیت کا تانا دینا شروع کر دینا ہے۔ کوشش اچھی ہے پاشا بے۔ وہ بھی ہنس پڑی اور وہ دونوں پتھریلی روش پر ساتھ چلتے ہوئے IMT کی بلڈنگ کی جانب بڑھ گئے۔ حاقان اور آسیہ نے ہی دروازے پر ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ ان دونوں سے گلے ملا، لیکن بہار نے اپنی تمام تر توجہ آسیہ کی جانب رکھی اور بہرام کی موجودگی کو فراموش کیے رکھا۔ ان دونوں کی مدیت میں چلتا وہ دونوں ایک میٹنگ روم کی جانب آئے، جہاں یقیناً ان دونوں کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کئی نظریں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ وش می لک، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ کانفرنس روم کا ماحول تھوڑا پیچیدہ سا معلوم ہوتا تھا، پھر بھی وہ دونوں خاصے پرسکون انداز میں چلتے ہوئے اپنی نشست کی جانب آئے۔ خلیل سعدی نے بہار سلطان کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی تو وہ پھر سے مسکرا دی۔ اسے پھر کوئی لطیفہ یاد آیا تھا، لیکن جگہ کی مطابقت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اسے سنا نہ سکی۔ وہ دوسری جانب سے ہوتا اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ آسیہ اور حاقان بھی اندر آ چکے تھے۔ آسیہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور غور سے دیکھنے لگی۔ طبیعت کیسی ہے بہار؟ کیا میں خوش نظر آ رہی ہوں؟ آسیہ ابلا چپ مت لو۔ ہاں، بہت خوش، آسیہ نے مسکرا کر کہا۔ بہار نے ایک نظر سامنے بیٹھے خلیل سعدی کو دیکھا جو حاقان سے بات کر رہا تھا، اور پھر اپنی کرسی کو آسیہ کی جانب گھما کر کہنے لگی، میں آپ کے بیٹے پر اب ایموشنلی ڈیپینڈ نہیں ہوں آسیہ، کیونکہ میں نے اس خوف سے آزادی حاصل کر لی ہے کہ مجھے چھوڑ جائے گا تو میرا کیا بنے گا، اور اسی لیے اب بہت خوش ہوں۔ شادی کا دوسرا چانس دینے والی ہوں اور مزید خوش رہنے کی کوشش کرنے لگی ہوں۔ میرا خیال ہے ہر لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ معاشی خود مختاری سے پہلے جذباتی خود مختاری حاصل کرے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں لڑکا لڑکی کا کیڑا اس قدر مضبوط کر دیا جاتا ہے کہ ہم سمجھتی ہیں لڑکے ہر کام کر سکتے ہیں اور لڑکی نہیں۔ یہ سوچ پختہ ہو کر ہمیں ڈیمیج کرتی جاتی ہے۔ پھر میری جنریشن کی لڑکیاں بھی ترک مڈل کلاس عورتوں جیسا سوچنے لگتی ہے، جنہیں لگتا ہے کہ لڑکے تو باہر کہیں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن لڑکی کے لیے باہر رہنا ایک ٹیبو ہے۔ ہم لڑکیوں کو خود پر ڈیپینڈ کروا کر ان کو دماغی طور پر مفلوج کرنے لگتے ہیں، اور بیچاریاں یہی سوچتی رہتی ہیں کہ ہائے اللہ، میرے گھر کے مرد کے چلے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ہمیں انہیں یہ سکھانا چاہیے۔ آسیہ ابلا، اس نے بغیر سامنے دیکھے ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھولا، کہ کچھ نہیں ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے عورت کے چلے جانے کے بعد مرد کو کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی جذباتی خود مختاری حاصل کرنے پر فخر ہے آسیہ، لیٹ ہی صحیح، لیکن میں سیکھ چکی ہوں کہ ایک مضبوط عورت اس وقت مضبوط نہیں ہوتی جب وہ معاشی خود مختاری حاصل کرتی ہے، ایک عورت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب وہ جذباتی خود مختاری حاصل کرتی ہے کہ وہ معاشی خود مختاری کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو اسے محسوس ہوا ہال میں پن ڈراپ سائلنس ہے، تو اس نے واپس سامنے دیکھا تو سب اسے ہی سن رہے تھے۔ وہ مسکرا دی اور اپنی پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ ہماری پرانی باسی بہار خانم واپس آ چکی ہے، تیبر کلر مبارک ہو۔ حاقان باقاعدہ تعریف کر ڈالی تو بہار نے جواباً خفگی سے اسے دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور چند افسران اندر داخل ہوئے۔ عمر اور مرتبے کے لحاظ سے وہ کمرے میں موجود تمام افسران سے اعلیٰ درجے کے لگتے تھے۔ جبھی آسیہ سمیت سبھی اٹھ کھڑے ہوئے اور فوجیوں نے انہیں سیلوٹ پیش کیا۔ بہار نے اٹھنے کا تردد نہیں کیا، نہ ہی تکلفانہ طور پر اور نہ ہی تعظیم دینے کے لیے۔ وہ اب تک اس کے لیے نو ون تھے۔ ایسے معاملات میں وہ خاصی ایروگینٹ سمجھی جاتی تھی۔ کانفرنس روم کا ماحول اگلے ہی لمحے نہایت پیشہ ورانہ ہو گیا تھا۔ سلام دعا اور ابتدائی جملوں اور تعارف کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ ملی استخبارات تشکیلاتی کے ڈائریکٹر اور ملٹری کے چیف آف جنرل اسٹاف کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ساری بے نیازی پل بھر میں ہوا ہوئی تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ مغروب بھی ہو چکی تھی۔ بہرحال وہ بھی بہار سلطان تھی۔ جلد ہی سنجیدہ سی ہو کر بیٹھ گئی۔
میٹنگ کا ایجنڈا پڑھا جانے لگا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے رکھا گیا ایجنڈا کب کا ایسے ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ اب ضروری نکات دیکھ رہی تھی، جس میں سے چوتھے نکات پر وہ چونکی۔ اس میں بہار سلطان کے کیریئر کی بات کی جانی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے بیٹھے خلیل سعدی کو دیکھا، جو سنجیدہ سا میٹنگ ہیڈ کرنے والے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے بہار کی جانب دیکھا اور پھر اسے آنکھوں سے ہی تسلی دی کہ آج کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ MIT کے ڈائریکٹر اب چیف آف جنرل اسٹاف کو ہال میں کیے گئے مافیا باسز پر ہوئے آپریشن کی معلومات دے رہے تھے، جس میں پرومیننٹ فگر خلیل سعدی تھا۔ وہ بھی سب کچھ سن رہی تھی اور حیران تو تب ہوئی جب ڈائریکٹر خلیل سعدی کے دفاع کے لیے اس کا پس منظر بتانے لگے کہ وہ کس آپریشن کا حصہ رہا ہے۔ مافیا کا لینس اترا تو خلیل سعدی اتنا اچھا کیوں لگنے لگا تھا؟ وہ اپنے جذبات پر ہی حیران ہو رہی تھی۔ احمد پاشا MIT کے لیے ایک نگینہ ہے، کمانڈر جو پچھلے کئی سالوں سے آپریشن اسپرنگ شیلڈ، لیین سیول وار، دہشت گردی کے خاتمے اور دیگر کئی گوریلا جنگوں میں ہماری فوج کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ موجودہ آپریشن کو بھی احمد نے لیڈ کیا تھا اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے احمد کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ مافیا باسز کا قتل کرے۔ ہمیں فساد ہونے کی خبر تھی، اس لیے ہم نے پلان B اور C تیار کر رکھا تھا۔ بہار نے خلیل سعدی سے لے کر آسیہ تک سب کو چونکتا ہوا پایا تھا۔ یقیناً MIT ڈائریکٹر اس ساری صورتحال سے واقف نہ تھے اور اب چونکہ انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایک سپاہی کا دفاع لازم تھا تو وہ سارا قصور اپنے سر لے رہے تھے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ صورتحال کو بہت جلدی انٹرپریٹ کر رہی تھی۔ ماحول کا اثر تھا کہ وہ چیزوں کو جلد ہی سمجھ رہی تھی۔ نظر گاہے بگاہے خلیل سعدی پر بھٹکنے لگتی۔ MIT کے ڈائریکٹر کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن وہ نہیں سن پا رہی تھی، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ بچے کہاں ہیں اور کیا تم عقل سے بالکل پیدل ہو یا طلاق لینے کی بہت جلدی ہے؟ جانتی تو ہو کہ وہ یہاں محفوظ نہیں ہے۔ شروعات اچھی ہے بہار، لیکن تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں برا انسان نہیں ہوں۔ ایک سرکاری ایجنٹ بننے کا مجھے کیا فائدہ ہے بہار؟ چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ میں ایک سرکاری ایجنٹ ہوں، پھر یہ شان و شوکت والی زندگی تو میں صرف خوابوں میں ہی سوچ سکتا تھا۔ اگر میں وہ ہوتا جو تم کہہ رہی ہو تو میرے بچے کسی سرکاری کرائے کے کوارٹر میں ہی پل رہے ہوتے۔ اسی لیے میں نے تمہیں بتایا ہے، مافیا فیملی آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ 2-4 قتل کے بدلے اتنی عیش تو بنتی ہے نا۔ وہ لمحہ صدیوں پر بھاری ہوگا جب سارا ازمیر خلیل سعدی کو جان لے گا، اور وہ لمحہ کبھی نہیں آئے گا بہار سلطان، کیونکہ خلیل سعدی پاشا ہمیشہ یہاں کے لوگوں کے لیے دی گریٹ خلیل سعدی پاشا ہی رہے گا۔ اگر ہم کبھی ساتھ نہ بھی رہے تو میں تمہیں ہمیشہ مس کروں گا بہار، ہمیشہ۔ ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے کیونکہ یہ آنکھیں محبت کے قابل ہیں۔ مطلب کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میں جیل چلا جاتا ہوں یا کہیں روپوش ہو جاتا ہوں تو کیا تم وہاب اور ہادی کو اپنے پاس رکھو گی؟ میں اور بہار حسن کے بہت مشکور ہیں اور رہیں گے، لہٰذا حسن کی خوشی کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ایک خوشی میں شریک ہو۔ میں خلیل سعدی اور میری بیوی بہار، ہم دونوں علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ہمارا 2 سالہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، جس کی ایک واضح شرط صرف یہ تھی کہ ہم 2 سال تک اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھائیں گے، اور ہم نے نبھایا۔ آج آپ سب کی موجودگی میں ہم طلاق لینے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آسیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہال میں لایا تو اس نے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ خلیل سعدی نے اس کا چونکے جانا محسوس کیا تھا۔ MIT کے ڈائریکٹر اب بہار سلطان کا تعارف چیف آف جنرل اسٹاف سے کروا رہے تھے اور وہ کوئی اور نہیں، اس ڈپارٹمنٹ کی خفیہ جاسوس وکیل کے حوالے سے اسے متعارف کروا رہے تھے۔ بہار نے حیرت سے خلیل سعدی کو دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھے خاقان کو، پھر گردن موڑ کر آسیہ کو دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ یہ سب؟ بہار نے بغیر آواز کے پوچھا۔ پاشا خاندان کے لوگ احسان نہیں رکھتے بہار سلطان، اور بہار ہوک بنی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی بے یقینی سی صورت دیکھ کر خلیل سعدی بھی مسکرا دیا۔ کانفرنس روم سے باہر نکلتے وقت بھی اس کا ذہن معاف تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے باہر نکلی تھی جب خاقان اس تک آیا۔ آپ کو ملٹری پروسیکیوٹر بننے پر بہت بہت مبارک ہو بہار خانم۔ بہار نے خالی الذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ یہ سب ایسے کیوں ہو رہا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ اسے
اپنی صلاحیتوں پر شک تھا، بلکہ وہ تو کبھی بھی فوجی اداروں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، کجا کہ بین الاقوامی سطح پر ان کا دفاع کرنا۔ وہ اس ساری صورتحال میں خود کو فٹ ان نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ترک ہوتا تو وہ خود کو آن نائن کلاؤڈ محسوس کرتا، لیکن وہ بہار سلطان تھی، سرکاری سطح کے ادارے اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ تو صرف کورٹ رومز میں اپنی مرضی کے فیصلے نکلوانا جانتی تھی۔ وہ ملک کے لیے کیسے لڑے گی جہاں اس کے ساتھ ایک ادارہ اور اس کے ساتھ داؤ پر لگی ہوگی؟ بہار سلطان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ لیٹس سیلیبریٹ، حل سعدی اس تک آیا، کچھ کہا اور وہ مشکل مسکرائی۔ لیٹس سیلیبریٹ بہار جنم، اب سے ہماری ورک پلیس ایک ہونے جا رہی ہے۔ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتی ہوں، تم گاڑی کی چابی دو، رات میں ملاقات ہوتی ہے، پھر کوئی پلان بناتے ہیں۔ وہ جو خوشی کچھ کہنے لگا تھا ایک دم خاموش ہوا۔ تم ٹھیک تو ہو ایوب؟ اس ساری صورتحال پر یقین کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ تمہارے پاس وقت بھی ہے اور چوائس بھی، اگر تم یہ کام نہیں بھی کرنا چاہو تب بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس نے یقین دلایا۔ آج سے پہلے یہ فکر کرنا اسے دکھاوا لگا کرتا تھا، لیکن آج کی اس فکر پر وہ مدھم سا مسکرا دی کیونکہ مافیا کی دیوار گر چکی تھی۔ اسے ابھی اپنا محاسبہ کرنا تھا کیونکہ اسے حلیل سعدی سے معافی مانگنی تھی۔ ساؤ، اس نے حلیل سعدی سے کار کی چابی لی اور مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ بلڈنگ سے نکل کر پارکنگ ایریا میں آنے تک اس نے ایک ہی نظر میں اتنے پروفیشنلز اور ماہر لوگوں کو دیکھ لیا تھا کہ اس جگہ اور ان لوگوں کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ مشکل لگ رہا تھا۔ کار میں بیٹھ کر وہ جو اپنے جوائننگ لیٹر کو دیکھ رہی تھی، کتنے ہی لمحے گزر گئے اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کا کام MIT کی بلڈنگ سے نہیں، ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ کوارٹرز اور اس سے جڑے ملٹری اداروں کے ساتھ تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے سامنے نظر آتی اونچی بلڈنگ کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اپنا فون نکالا۔ لیٹس سیلیبریٹ، اس نے حلیل سعدی کے نمبر پر میسج بھیجا اور گنتی کرنے لگی کہ وہ کتنی دیر تک باہر آتا ہے۔ 1 2 3 4 5 اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا وہ نظر آ ہی گیا۔ بہار نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ پہن لی۔ وہ نئے آنے والے ہر چیلنج کے لیے تیار تھی۔ وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر تیز سے سانس لینے لگا جیسے اسی دعوت نامے کا منتظر تھا۔ کہاں لے کر چلو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سلطان احمد جامع میں، آج صوفی رقص ہے، وہاں چلو گے؟ چہرہ اس کی جانب موڑے وہ پوچھ رہی تھی۔ یو مین استنبول، نیلی مسجد؟ وہ حیران سا بولا۔ آئی مین لانگ ڈرائیو، وہ مسکرائی۔ منظور ہے۔ حلیل نے بھی سیٹ بیلٹ پہن لی۔ وہ آج اپنی خوشی جیسے بھی سیلیبریٹ کرنا چاہے گی، وہ اس کا ساتھ دے گا۔ اس نے یہ خود سے عہد کیا تھا جو وہ نبھانا جانتا تھا۔ 27 فروری۔ فارم ہاؤس پر چرند پرند اپنی مخصوص آواز میں کلمہ حق پڑھ رہے تھے۔ استبل کے دروازے کے باہر لگے بینچ پر بیٹھے وہاب کی آواز آ رہی تھی۔ تم اس مرتبہ کسی گھوڑے کا نام ناروٹو، ساسکی، نیجی وغیرہ نہیں رکھو گے۔ ہم اپنے گھوڑوں کو اچھے نام دیں گے جیسے اسد اللہ، حیدر، غازی۔ وہاب کا انداز نہایت قطعی تھا۔ اس نے اپنے نئے گھوڑے کو دوست بھی بنا لیا تھا، لیکن ہادی ایک گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے وہاب کو تنگ کر رہا تھا۔ کہا تو ایسے ہیں جیسے میں تمہاری مان کر چلتا ہوں۔ اس مرتبہ میں ان میں سے ایک گھوڑے کا نام وہاب بھی رکھوں گا جو نک چڑھا ہوگا۔ وہ ہنس کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ بابا کہتے ہیں جاہل کے ساتھ بیوقوف ہی بحث کر سکتا ہے، اور بہار کو ہیلمٹ پہناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب میں اتنی دیر سے بیوقوف بنایا جا رہا تھا؟ ہادی نے بھی جواب دیا۔ حلیل سعدی اندر سے ایک گھوڑا نکال لایا اور پھر ان دونوں کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ بابا ایک ریس ہو جائے۔ وہاب اپنے بھائی کو مزید کوئی جواب دیے بنا اپنے باپ کو خوش دیکھ کر پرجوش سا بولا، کیوں نہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں تم لوگ ہارنے سے پہلے ایک دفعہ پریکٹس کر لو۔ ہمیں تم دونوں کو ایک ساتھ ہارتا ہوا دیکھ کر اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی گل خانم بھی؟ ہادی ایکسائٹڈ سا آگے بڑھا۔ ہاں، چونکہ میں زخمی ہوں تو مجھے فیئر ٹریٹمنٹ کے لیے کسی کی مدد درکار ہے۔ تم دونوں کو مسئلہ تو نہیں؟ یعنی آج 2 لوگوں کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا؟ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بابا، آپ لوگ ہارنے کے لیے تیار رہیں۔ وہاب نے آگے بڑھ کر حلیل اور بہار سے نہایت پیشہ وارانہ انداز میں ہاتھ ملایا۔ ہادی آگے بڑھا اور حلیل سے ہاتھ ملانے لگا، لیکن ہاتھ ملانے سے پہلے ہی سر پر خارش کرنے کی غرض سے واپس کر لیا۔ جیت کے بعد پاشا بے، چاروں بے ساختہ ہی ہنس پڑے۔ وہ دونوں پریکٹس کرنے چل دیے تو بہار اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے گھڑ سواری کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے تو ہے، میں گروں گی اور شرمندہ ہو جاؤں گی۔ میں تمہیں گرنے اور شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ گردن اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔
پہلے تمہاری یہ فکر دکھاوا لگتی تھی، میں یہ فکر سالوں سے دکھاوے کے طور پر کرتا رہا ہوں تاکہ تم مجھے پہچان نہ سکو، اور دیکھو تو کتنا اچھا اداکار ہوں۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بہار نے گہرا سانس لیا۔ وہ اسے کسی قسم کے گلٹ میں نہیں رہنے دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا گلٹ کتنے جان لیوا ہوتے ہیں۔ میری جانب سے بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں تمہارے ساتھ، بدلہ نہیں لوگے؟ خلیل نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ ان ناانصافیوں پر خلیل سعدی قربان، تم سے بدلہ کیوں لوں گا؟ میں بے روزگار رہ لوں گا لیکن تمہاری جاب کبھی نہیں نبھاؤں گا۔ بہار ہنس پڑی۔ اذکنم خلیل، آسیہ کا سچ چھپانے کے لیے میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئے اور کہنا نہیں چاہ رہے۔ بار بار ایک ہی بات مت دہراؤ بہار، لیٹس موو آن۔ باتیں کہہ دینی چاہیے، دل میں رکھنے سے وسوسے جنم لیتے ہیں۔ بابا گل خانم، کیا آپ لوگ ڈر گئے؟ وہ دونوں ایک راؤنڈ لگا کر واپس بھی آ گئے۔ خلیل اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لڑکوں نے اپنی گل خانم کو اکیلا نہیں چھوڑنا، وہ بہار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بہار بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھوڑے کو میدان میں لایا گیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اس تک آئے۔ اف خلیل سعدی، اف یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ شاید بہت بڑی اناڑی تھی، خلیل کو کم از کم ایسا ہی لگا۔ نے دن بہار، نے دن میں ہوں نا، ساتھ ہو جائے گا۔ وہ اس کا دایاں ہاتھ تھامے اسے اب کے گھوڑے پر بیٹھنے کا طریقہ سمجھا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھو اور دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی زین کو تھامو، دایاں پیر رکاب پر رکھو اور بائیں ٹانگ کو گھما کر دوسری جانب لے جاؤ۔ بہار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ہلکا سا ڈگمگایا کیونکہ اس کندھے پر گولی لگی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ سے لیڈ روپ تھامی اور دائیں پیر کو رکاب پر رکھ کر اونچی ہو کر کھڑی رہی۔ گڈ گرل۔ وہ گھوڑے پر نہیں چڑھی۔ کچھ پوچھنا ہے تم سے پاشا بے؟ اس نے گردن گھما کر کہا اور اپنا توازن برقرار رکھا۔ وہ زمین پر کھڑا گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا جسے وہ ہمیشہ سے بلند ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈوبتے سورج نے اس نظارے کو قدرے مسکرا کر دیکھا تھا۔ پوچھو۔ کندھے پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بہار نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر خود ہی سمجھ کر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ انداز عامیانہ ہرگز نہیں تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ قسم سے آخرت تک ساتھ نبھاؤں گی۔ گھوڑے کی زین تھامے گردن کو قدرے اس کی جانب جھکائے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاسٹلر وہاں سے چلا گیا کہ اسے لگا کوئی پرسنل گفتگو ہونے والی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ میں چاہتی ہوں تم مجھے بار بار گرنے اور شرمندہ ہونے سے بچاؤ۔ بولو منظور ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور یہ مسکرانا خلیل سعدی کو اندر تک سرشار کر گیا تھا، لیکن وہ شوق زدہ تھا۔ کبھی کبھار وہ اسے لاجواب کر دیا کرتی تھی۔ تم سوچو، میں تمہارے حصے کی ریس لگا کر آتی ہوں۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہوئے محفوظ سا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ہوک سا بنے کھڑا تھا۔ یہ مداوا تھا بہار سلطان کا۔ بہار نے بچوں کو ریس شروع کرنے کا اشارہ کیا جو حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ گھڑ سواری کرنا جانتی تھی؟ ریس شروع ہوئی اور 3 لوگ ماہرانہ انداز میں اپنی منزل کی جانب بھاگ رہے تھے اور وہ ایک مصور کا مجسمہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بڑبڑایا، میں تمہیں بار بار گرنے اور شرمندہ ہونے سے بچاؤں گا بہار سلطان، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ خلیل سعدی کو آج اتنے عرصے بعد سکون کا احساس ہوا تھا اور یہ احساس اتنا خوبصورت تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے آسمان کی جانب چہرہ کیے بڑبڑانے لگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 5 سال بعد کالج گیٹ سے وہ بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے شرابور تھا، ہاتھ میں ایک راڈ تھاما ہوا تھا اور سر پر کوئی جنون سوار تھا۔ یہ کلاسز کا وقت تھا اور کالج اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی کوریڈور سے گزرتے کسی کلاس میں سے کسی پروفیسر کے لیکچر دینے کی آواز آ جاتی، لیکن وہ راہداری کو قدموں تلے رونتا ہوا جا رہا تھا۔ ہادی پاشا، آپ اس وقت اپنی کلاس سے باہر کیا کر رہے ہیں؟ وہ پی ٹی سر کا فرمان انسنا کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پی ٹی سر کو سخت بے عزتی کا احساس ہوا، لیکن سچ شکر وہاں یہ دیکھنے کو کوئی موجود نہ تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانے کی بجائے اس کے بڑے بھائی کی کلاس کی جانب بڑھ گئے۔ پاشا برادرز اس کالج میں سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک تھے، حالانکہ ٹیچرز بھی ان دونوں سے ہم کلام ہونا پسند کرتے تھے۔ 3 فلور کے گرلز باتھ روم کے دروازے کے باہر وہ رکا، اپنا ساز بحال کیا، غصے کو پرے ڈھکیلنا چاہا لیکن نہیں کر سکا۔ غصہ اعصاب میں اترا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ مراد، دروازہ کھولو، اس نے لاک گھماتے ہوئے سختی سے کہا۔ اوہو، پاشا بے آ گئے۔ اندر سے آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو 8-9 لوگوں کا گروپ کسی لڑکی کو بلی کر رہا تھا۔ ہادی کی صاف پیشانی پر بے تحاشا رگیں ابھر آئی۔ میں نے کہا تھا مراد کہ میرے دوستوں سے دور رہنا۔ نینا کو دیکھتے ہوئے اس نے مراد نامی
سینئر سے کہا جو اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے گروپ کے ساتھ اس کے دوستوں کو اکثر اوقات بلی کرتا رہتا تھا۔ میرات تمسخر سا ہنستے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نینا خوفزدہ سی بکھرے بالوں اور روئی ہوئی صورت لیے کوٹ میں خود کو چھپاتے ہوئے ہادی کو تک رہی تھی۔ وہ اسے بلی نہیں ہراس کر رہے تھے اور ہادی پاشا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کی دوست کو ہراس کرے۔ اس نے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی نظروں سے اسکین کیا۔ 3 لڑکیاں بھی اس اوباش گروپ کا حصہ تھیں۔ میں وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی۔ ہم تو بس یہ دیکھنا چاہتے تھے اپنی گرل فرینڈ کی کال پر تم کیسے بھاگتے ہوئے آتے ہو، میرات نے کہتے ہوئے اپنے دوسرے دوست کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ ہادی اسے دھکا دیتے ہوئے نینا کی جانب بڑھا۔ کوئی ری ایکشن مت دینا ہادی لطفاً، نینا نے منت کی تھی۔ میرات کے گروپ کے 1-2 لوگوں نے بروقت اپنے فون کے کیمرے آن کر دیے تھے۔ ادھر کوئی سین ہو ادھر وہ پورے کالج میں مشہور کر دے۔ کیا انہوں نے تمہیں مارا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ نینا نے اپنی دائیں کلائی اس کے سامنے کر دی جہاں وہ بیلٹ کی مدد سے ہادی کا نام لکھ چکے تھے اور خون جم چکا تھا۔ ہادی نے اس کی شرٹ کی آستین نیچے کی اور ہاتھ میں پکڑے راڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی گردن کو ایکسرسائز کے انداز میں دائیں بائیں گھمایا اور یہ اندازہ لگایا کہ کس انداز میں اور کہاں مارا جائے تو کوئی لڑکی درمیان میں نہیں آئے گی، اور وہ کتنی دیر ان لڑکیوں کی چیخوں کو نظر انداز کیے ان 6 لڑکوں سے نمٹ سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے تمام پلس مائنس ہو چکے تھے۔ ہادی اچھا بچہ ہے لیکن آج کل وہ بہت عجیب برتاؤ کر رہا ہے۔ کوئی ٹیچر یا کلاس فیلو اسے کچھ کہے تو وہ جواب نہیں دیتا اور اکیلا رہتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، تم بڑے بھائی ہو ضرور جانتے ہوں گے۔ جی سر، دراصل کالج میں کچھ دوسرے گروپس کے ساتھ اس کے مسائل چل رہے ہیں۔ اس سیشن کے بعد بابا اس کا کالج تبدیل کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہاب روز ہی ہادی کی وجہ سے آفس میں موجود ہوتا تھا۔ وہاب ابھی وہ ہادی گرلز واش روم میں ہے، سیکنڈ ایئر بی کے میرات کو راڈ سے مار رہا ہے۔ آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، وہاب آفس سے باہر بھاگا۔ بریک ٹائم تھا، سارے طلباء اسی جانب بھاگ رہے تھے کہ کالج میں ہونے والے ایسے سین مس ہو جانا بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے۔ وہاب بھی طلباء کے رش کو دھکیلتا گرلز واش روم کی جانب بھاگ رہا تھا۔ دروازے پر وہ رکا تو کئی لڑکے بیک وقت ہادی پر جھکے ہوئے اسے مار رہے تھے اور اس سے پہلے وہاب واش روم کے اندر قدم رکھتا ہادی ایک دم اٹھا اور راڈ کو زور سے گھما کر ان لڑکوں کے منہ پر ایک ساتھ مارا۔ کئی اس سے جدا ہوئے اور کئی اس راڈ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہاب آگے بڑھا ہی تھا کہ ہادی نے مراد کے سر پر بھی راڈ دے ماری جس سے وہ اگلے ہی پل زمین پر گر پڑا۔ وہ تمام کے تمام لڑکے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہادی، وہاب چیخ کر اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ سے راڈ کھینچ کر اس کے رخسار پر کھینچ کر تماچہ رسید کیا۔ فی الحال اسے ہوش میں لانے کا یہی طریقہ اسے سمجھ آیا۔ کیا تماشا ہے ہادی؟ وہ چیخا۔ ہادی خون تھا اور وہاب تیز تیز سانس لیتا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ٹیچر وہاں آیا تو رش چھٹنے لگا۔ سب ہی تیز تیز سانس لیتے ایک دوسرے کو خوخار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تماشا رک گیا، واش روم خالی ہونے لگا۔ بے ہوش ہوئے لڑکوں کو ہوش میں لایا گیا لیکن مراد نامی لڑکا ہوش میں نہ آیا۔ وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ ہادی کو چھوڑ کر مراد کے پاس جھکا اور پھر وہ خود سانس نہیں لے سکا کیونکہ مراد سانس نہیں لے رہا تھا۔ وہاب نے چہرہ اٹھا کر ہادی کو دیکھا جس کا خون آلود چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے نہیں مارا اسے، اس نے وہاب کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے نہیں مارا اسے وہاب، تم مجھے سن رہے ہو نا وہاب، میں نے نہیں مارا اسے، وہ ہذیانی انداز میں اپنے بھائی کو بتا رہا تھا جو معاف ہوئے ذہن سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ ہادی اسے ہلا ہلا کر یقین دلا رہا تھا کہ اس نے مراد کو نہیں مارا لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ گرلز واش روم میں 2 لاشیں پڑی رہ گئی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ ایک زندہ لاش تھی اور دوسری اس جہان سے کوچ کر چکی تھی۔ ہادی پاشا زمین پر بیٹھا اور پھر بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ میں نے نہیں مارا اسے، میں نے نہیں مارا اسے، وہ ایک ہی گردان پڑھے جا رہا تھا، اپنے بھائی کو یقین دلائے جا رہا تھا۔ میں نے نہیں مارا اسے۔ سب ساکن ہو چکا تھا کیونکہ ہادی پاشا ایک قاتل بن چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہر عظیم اقتدار کی بنیاد جرم پر ہوتی ہے لیکن وہ جرم قتل ہوتا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ ختم شد۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا۔ یہ ناول یہیں ختم ہو گیا اور انشاءاللہ اگر کبھی اس ناول کا سیکنڈ پارٹ یعنی کہ نیکسٹ سیزن لکھا جائے گا تو میں اسے ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ناول کے ساتھ۔ وہ بھی بہت پیاری ناول ہے، مجھے ایک رائٹر نے خود سے دی ہے الحمدللہ۔
میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو رائٹرز مجھے خود سے اپنی ناول دیتے ہیں اور بنا جھجک کے وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ میں ان کی ناول کو شاید اچھا پڑھ سکوں، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے سے پڑھ سکوں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئے ناول کے ساتھ کل شروعات کرتے ہیں، کل ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔